تو قرآن کی نظر میں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک طرف ہے سنت اور ایک طرف ہے حرام. پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں. بھائی عبد الرحمن، آپ کل نہیں آئے تھے نا؟ جب آدمی ایک دن نہیں آتا نا تو 40 دنوں کو سبق سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عمران غصے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ ہمارے علماء نے کہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ہمارے لیاری والے نا ماشاء اللہ، وہ یہ سمجھتے کہ سارے فضولیات ہیں. یہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو ایک دن ناغہ کرتا ہے 40 دن تک اس کو سبق سمجھ میں نہیں آتا. یہ پیچھے قاری صاحب بیٹھے مدرسے کا پڑھا، پوچھ لو اس سے، ایسا ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے. اب اگر ہم سرکار کی فجر کی نماز دیکھتے ہیں تو 40 سے 60 آیات تک ثابت ہیں. کتنی؟ 40 سے 60 آیات تک. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میں فجر کے اندر آ کر اگر 40 سے 60 آیات شروع کر دوں تو میرے پیچھے جو مجمع ہے اس مجمع کے اندر نوجوان بھی ہیں، اس مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں. کوئی معذور بھی ہوگا، کسی کو پیشاب کی حاجت بھی ہوگی. اور میں کہوں یہ پیغمبر کی سنت ہے، میں تو 60 آیات سے کم تلاوت نہیں کر سکتا. میرے پیچھے اگر کوئی بیمار کھڑا ہے نا، وہ کہے گا ٹھیک ہے مولانا آج اب سنت پوری کر لیں، اب کے بعد پھر ہم سے گلہ مت کیجیے گا. وہ اگلے دن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ اب آدھی بات ہم نے سن لی کہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ پوری کرنی ہے. لیکن دوسری طرف پیغمبر نے غالباً حضرت معاذ کو ڈانٹا تھا، کیا تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو؟ نماز صورتیں کون سی پڑھو؟ سورہ اعلیٰ پڑھو، والشمس والضحیٰ پڑھا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. وجہ ہماری وجہ سے، ایک سنت پر عمل کی وجہ سے اگر اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے تو سنت پر عمل کرنا ثواب ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. اور جہاں پر حلال اور حرام آپس میں ٹکرا جائے تو حرام کو لیا جائے گا اور ثواب کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں، ایک طرف ثواب ہے، ایک طرف گناہ ہے، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. کیا کروں یار؟ ایک کام کرنے کی صورت میں میری نیت ہے مجھے ثواب ملے گا، لیکن میرے اس کام کی وجہ سے اگلے کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے گناہ ملے گا. شریعت کہتی ہے ثواب کو چھوڑو جناب، اب اس کو گناہ سے بچا لو، وہ بہت بڑا ثواب ہے. آ رہی ہے؟ اب اگر اس وجہ سے کہ جی میں 60 آیات کی تلاوت کروں اور اگر کوئی نمازی نکل گیا اور اگلے دن وہ نہ آیا تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا. میں سب سے بڑا ظالم کہلاؤں گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ. ہر اعتبار سے آدمی اس بات کو سوچے کہ اب بعض لوگ لیاری کے اندر قرض دار ہیں. ٹھیک ہے. اب مقروضوں کو پکڑنے کے لیے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ جہاں سے ملا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اور بھائی اس کے لیے چار دیواری سے باہر جاؤ. بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دیا کہ یار وہاں جاؤں گا فلانا بندہ قرضہ مانگے گا. ہم تو رکاوٹ بن گئے جناب، ہم تو رکاوٹ بن گئے. اسی طریقے سے ہر بندے کی مختلف حالتیں، اپنے اپنے من پہ غور کرو، سوچو یار میرے اس عمل کی وجہ سے کہیں میں دوسروں کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہا. اگر رکاوٹ بن رہا ہو تو یاد رکھیے گا قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہوں. ٹھیک ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور مسجد کی بربادی کی طرف دوڑے. یہ جو باتیں میں نے کہیں یہ ظاہری رکاوٹ ہے، اور مسجد کی خرابی اور مسجد کی بربادی باطنی اعتبار سے کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہری اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، باطنی اعتبار سے مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھنا، مسجد میں شور کرنا. ابھی خدا کی قسم یہ قرآن میرے سامنے ہے، اگر یقین ہے تو 2-3 دن صبر کر لو، تازہ تازہ بات لوگوں کے ذہن میں ہوگی. 3 دن کے بعد اجازت پیچھے آ کر کھڑے ہو کر نوٹ کرنا، کسی کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کو فون کرنا، مسجد کے اندر وہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہوگا. سرکار نے قیامت کی علامات قرار دی ہیں مسجد میں شور شرا. ہیلو ہیلو، یہ کیا بیہودگی ہے یار؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موبائل ہے مسجد کے اندر استعمال ہو رہا ہے. یہ وہ میری شلوار گم گئی مولانا ذرا اعلان کر دیں کسی نے اٹھائی ہو. بجلی کے بل آ گئے مولانا ذرا اعلان کر دیں بل آ گئے.
خدا کا واسطہ ہے یار کیا کر رہے ہو؟ یہ مسجد ہے، کوئی باڑا تو نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی گمشدہ چیز کا کوئی بندہ اگر مسجد سے اعلان کرتا ہے اسے یوں کہو اللہ کرے تجھے یہ چیز واپس نہ ملے، یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ مسجد کے اندر اگر کوئی تجارت کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر سودے ہو رہے ہوتے ہیں اور میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا، سرکار نے فرمایا جو مسجد کے اندر اگر تجارت کی بات کرے اس کو دعا دو اللہ کرے تیری یہ تجارت نہ ہو۔ یہ مسجد کے ادب کا جنازہ نکال دیا۔ مسجد کے متعلق فرمایا کہ معین خان سو رہا ہے، 2 جھٹکے آپ کو لگ چکے ہیں، یاد رکھیے گا میں سبق یاد کر کے نہیں آتا، اللہ اسی وقت دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ برا مت بنائے گا میری بات کا، نہ میں رٹی رٹائی آپ کو تقریر سناتا ہوں، اللہ سے مانگ کر بیٹھتا ہوں، لہذا خدا کے لیے غور سے سنا کرو۔ سن مسجد کے آداب میں لکھا ہے مجنون دیوانوں کو نہ لایا جائے، تو مجنون کون ہے؟ صحیح مجنون وہ جن کو اچھے بھلے کی تمیز نہیں ہے، یہاں پر اچھے بھلے ہیں ان کو بھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ اگر تمیز ہوتی تو خدا کی قسم یہ حال نہ ہوتا۔ ہاتھ باندھنے کی تمیز ہے، یہ اس طرح ہاتھ باندھنا، ایسے تو بچے بھی نہیں باندھتے، یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی نہیں باندھتا، باہر کسی چول کو پکڑ کے لے کے وہ بھی نہیں باندھے گا۔ ہاں رکوع کرنے کا غلط طریقہ ایسے تو بچے بھی نہیں کرتے۔ سرکار نے دیوانوں اور چھوٹے بچوں کے متعلق جن کو سمجھ نہ ہو منع کیا، ان کو مسجد میں نہ لو، وجہ آداب کی رعایت نہیں کریں گے، مسجد کا ماحول خراب ہوگا، وہ اگر پیشاب کر دیں گے تھوک دیں گے مسجد خراب ہو جائے گی۔ یہ آداب میں لکھا ہے، مسجد کے آداب میں۔ قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ اس طرف ہے نا، قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے، اس طرف تھوکنا منع ہے۔ یہاں تک بڑوں نے لکھا جو تھوکے گا کل قیامت والے دن یہ تھوک ہمارے منہ پر آئے گا۔ اب باہر پورے ہم یہ کرتے رہتے ہیں حرکتیں، اور مسجد کے ڈز یعنی کیسے منہ سے منع کرے یار، کچھ شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صرف بے دہانی میں سرکار سے یہ عمل ہوا، سرکار فوراً گئے ریٹ کو صاف کیا اور باقاعدہ وہاں پر خوشبو لگائی، یہ پیغمبر کا عمل ہے۔ اور ہمارے یہاں تو سردی آئیں گی نا اجازت بھائی آنے والی، اللہ کرے سردی آ جائے، دریا بچھاتے نیچے، پھر ہمارے والے یہ یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں پھر دری کے ساتھ۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے یار، چکنگی مارتے ہیں بال سارے مسجد کے اندر، یہ آداب کے خلاف ہے یار، ٹھیک ہے؟ یہ آداب کے خلاف ہے، اور کوئی تمیز نہیں ہے مسجد کے اندر آنے کی، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم آداب کی رعایت کر لیں، الدین کلہ ادب، دین نام ہے سارا کا سارا ادب کا، ہم سب کچھ ہیں لیکن بے ادب ہیں، ہم سب کچھ ہیں کیا ہیں؟ بے ادب ہیں۔ وسعیٰ فی خرابیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، کافروں کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل نہ ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم مگر کیا؟ ڈرتے ہوئے، انہیں اس حالت میں آنا چاہیے تھا، وہ رکاوٹ بھی بن رہے ہیں بیرونی اعتبار سے، رکاوٹ بھی بن رہے ہیں اندرونی اعتبار سے۔ لہم خزی فی الدنیا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو بندہ کسی اور کے لیے، جو بندہ کسی بھی اور کے لیے کسی بھی سبب سے مسجد میں آنے سے رکاوٹ بنا، اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ آخرت کے اندر کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ کچھ دن پہلے مسجد میں آیا، ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر والا لمبی داڑھی، ادھر والا بیچارہ پہلی مرتبہ آیا تھا، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کہ اس کو سب سے اٹھا دیا، پینٹ شرٹ والا تھا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، اس کو اٹھا دیا سب سے۔ اس دن کے بعد 1-2 مرتبہ وہ بندہ مجھے نظر آیا، اسے مسجد چھوڑ دی، رکاوٹ بن گئے نا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔
اس وجہ سے فرمایا گیا جناب مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان بن کے رہنا اور اپنے اسلام کو، ایمان کو اللہ میاں تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ لہذا نماز کے لیے آیا کریں، بڑی توجہ کے ساتھ آیا کریں، ایسا نہ ہو ہمارے آنے جانے سے، ہمارے آنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے کہنے سننے سے اگر کسی کو تکلیف ہو گئی تو ہم سب سے بڑے ظالم، قرآن کے حکم کے مطابق جو سزا کافروں کی وہ سزا ہماری بھی ہوگی۔